پھر وہ اپولس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپولس، تو نے خواہشوں کے نگار خانے میں اپنی اوریانیوں کو ڈھانپنے کی بجائے انطاکیہ کے فردوروس، الرحا کے کلیپس کے ساتھ رہتے ہوئے امر موسیٰ اور ارزق میں باطنیوں کے نمائندے عبد الملک بن عطاش کی تجویزوں اور ارادوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو نے ہمیشہ رات کی سخت گیر باہوں کی طرح اپنی اطراف میں آباد مسلمانوں کے مربوط ارادوں کو بے نوا کرنے کی کوشش کی، اور اب اپنی حالت دیکھ، تو رفتگاں کے بکھرے سایوں اور گرد ماضی کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے، اور میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے شہر میں اذانوں کے جلو میں صبح نو کے قافلوں کی طرح داخل ہو چکا ہوں۔ اپولس، تو نے ہمیشہ مسلمانوں کے رگے گل میں زہر بکھیرا، ان کے غزال جاں میں شکستگی بکھیرنے کی کوشش کی، ان کی دست دعا کو سوالوں کے حروف سے محروم کرتا رہا، ان کے حرف شناسائی کو اور ان کی ارادوں کو نفی میں بدلتا رہا۔ تو نے ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی کے قصے کھڑے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کٹھن ترین راستے استوار کیے۔ اپولس، کبھی کبھی رات کی پہنائی اور اداسی کے فسوں میں کوہر آلود فضاؤں کے اندر جگنو دہکتی زنجیر بن جاتے ہیں، کبھی کبھی گل و شبنم اور انادل کے سفیر ان چمن چاہتوں کو راحتوں کا انوکھا اعتبار دیتے ہوئے اور خانوں میں منقسم لوگوں کو جوڑ کر امرت کی تلاش میں اہل طلب و علم کو جنگجوئی، اہل جاہ حشم کو حکمرانی اور قاتلوں کو قتل کے آداب سکھا جاتے ہیں۔ اپولس، کبھی کبھی بے مایا لوگ بھی اٹھ کر جب ہتھیار سنبھالتے ہیں تو شہرتوں کے راز کا نیا سلیقہ کھڑا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو نے کبھی بھی اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا، اور آج تو وہ بدترین وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم نے تیری صدائے چنگ کو غم کی متائے رائگاں میں، تیری نظروں کو گدا کے کشکول اور تیرے ہونٹوں کو سرما کی کپ کپاتی کوکھ میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب تک ارسلان بولتا رہا، اپولس چپ چاپ گردن جھکائے کھڑا رہا۔ ارسلان نے پھر اسے مخاطب کیا، اپولس، پتھر کی طرح چپ اور خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بولو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے ساتھیوں کا جائزہ لو، ہمارے ہاتھوں فتح ہونے والے اپنے شہر پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کہ کیسے ہم نے تمہارے ارادوں کو المیوں کے جنجال میں، تمہارے عزائم کو بربادی کے چھپر کھٹ کو، تمہارے کذب و ریا کو قضا کے نوشتوں، تمہاری حکمرانی کی تزیین و سحرکاری کو خرقہ پوشی کے پیوندوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اپولس، سوچ، کبھی تو قابل دست انداز حکمران تھا، مگر تو وقت کے ہنگام ہو کر چل نہ سکا، اور آج تو میرے سامنے دھوپ مانگتے ابر کی طرح بے بس اور مجبور کھڑا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ اپولس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپولس، مسلمانوں کے خلاف تمہارے قبیح افعال اور جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اس فہرست کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا، اور تمہارے ان افعال اور تمہارے ان ارادوں میں تمہارے یہ سالار بھی شامل ہیں، لہٰذا تم سب کے سب بڑی کڑی سزا کے مستحق ہو۔ اپولس، اس سے پہلے تو نے انطاکیہ کے شہنشاہ فردوروس کا ہمارے ہاتھوں انجام دیکھا، وہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ بڑا ناقابل تسخیر ہے، کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس نے بھی اپنے آس پاس کے مسلمانوں اور خود اپنی رعایا پر ظلم کی بھٹی خوب گرم کی تھی، سو اس کا انجام برا ہوا۔ تم نے بھی اسی کا راستہ اپنایا، اور تمہارا انجام بھی اب تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے بعد تمہارے نصرانی حکمران کلیپس، جو کہ الرحا کا بادشاہ ہے، اس کا انجام بھی تمہارے اور فردوروس سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر اپنے چند چھوٹے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا، اپولس اور اس کے ساتھیوں کو آمد شہر کے چوراہے میں لے جا کر ان کا خاتمہ کر دو، تاکہ آنے والا وقت اس چوراہے میں ان کی بربادی کے نوشتوں کو عیاں کر کے رکھے، اور لوگ عبرت پکڑیں کہ جو ظلم کی بھٹی گرم کرتے ہیں ان کا انجام ایسا عبرتناک اور ہولناک ہوتا ہے۔ ارسلان کے کہنے پر اس کے کچھ سالار مسلح جوانوں کے ساتھ اپولس اور اس کے ساتھیوں کو شہر کے چوراہے میں لے گئے، جہاں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ارسلان اور ابو القاسم نے آمد شہر میں قیام کر لیا، اور دن رات محنت کرتے ہوئے وہ شہر کا نظم و نسق درست کرنے کے ساتھ ساتھ اہل شہر کی خوشحالی کا سامان بھی کرنے لگے۔ جن دنوں ارسلان آمد کے نصرانی بادشاہ اپولس کے خلاف اور فخر الدولہ میافرقین کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، ان دنوں انطاکیہ میں بھی حالات نے عجیب و غریب صورت اختیار کر لی۔ انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد اسے ان علاقوں میں شامل کر دیا گیا تھا جن پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کا چچا سلیمان بن قتلمش حاکم اور والی تھا۔ یہاں جو انتہائی بدقسمتی کی بات اٹھ کھڑی ہوئی وہ یہ تھی کہ حلب کا حکمران مسلم بن قریش انطاکیہ کے بادشاہ فردوروس سے تعاون کرنے پر اس سے سالانہ ایک مخصوص رقم حاصل کیا کرتا تھا۔ جب سلیمان بن قتلمش انطاکیہ کا بھی حاکم بن گیا، تب وہی رقم حلب کے حکمران مسلم بن قریش نے سلیمان بن قتلمش سے بھی مانگی۔ سلیمان بن قتلمش کو مسلم بن قریش کے اس مطالبے پر سخت غصہ آیا، لیکن اس نے تحمل سے کام لیا اور مسلم بن قریش کو کہلا بھیجا کہ سلطان ملک شاہ کی اطاعت میرا شعار ہے، اپنی قلمرو میں میں سلطان کی نیابت کرتا ہوں،
میرے مقبوضات بشمول انطاکیہ میں سلطان ہی کے نام کا سکہ چلتا ہے اور سلطان ہی کا نام خطبوں میں پڑھا جاتا ہے۔ رہا سوال تمہیں رقم کی ادائیگی کا، تو میں اس کے ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ فردوروس غیر مسلم تھا۔ وہ اگر کوئی رقم تمہیں ادا کرتا تھا تو وہ اس کا ذاتی فعل تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس قسم کی رقوم فراہم نہیں کرتے۔ مسلم بن قریش کو سلیمان بن قتلمش کا یہ جواب پسند نہ آیا، بڑا برافروختہ ہوا اور اس نے انطاکیہ کے نواب میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلیمان بن قتلمش نے اس کے جواب میں حلب پر حملہ بول دیا اور اس کے کئی نواحی علاقوں اور بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ حلب کے نواح کے وہ لوگ جو سلیمان بن قتلمش کے لشکریوں کے حملے سے متاثر ہوئے تھے، وہ مسلم بن قریش کی طرف تو نہیں گئے۔ وہ جانتے تھے وہ ایک سخت گیر حاکم ہے۔ وہ سلیمان بن قتلمش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مال و اسباب کے لٹ جانے کی شکایت کی۔ سلیمان بن قتلمش ایسا رحم دل تھا کہ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کا تمام مال و اسباب ان کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنا اپنا مال حاصل کر کے بخوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ صورتحال حلب کے حکمران مسلم بن قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت سے سلیمان بن قتلمش سے نبرد آزما ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر مجتمع کیا اور سارا ساز و سامان اس نے انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع کیا اور پیش قدمی شروع کر دی۔ سلیمان بن قتلمش بھی مسلم بن قریش کے ارادوں سے غافل نہیں تھا، وہ بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دن رات اپنی جنگی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ چنانچہ جب مسلم بن قریش اپنے لشکر کو لے کر انطاکیہ کے قریب پہنچا تو سلیمان بن قتلمش خم ٹھونک کر اس کے مقابلے پر آن کھڑا ہوا۔ انطاکیہ کے باہر ایک کھلے میدان میں دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ عین اس وقت جب کہ جنگ اپنے عروج پر تھی، مسلم بن قریش کا ایک سرکردہ سالار مسلم بن قریش کے لشکر سے نکل کر اپنے ساتھیوں سمیت سلیمان بن قتلمش سے مل گیا۔ اس سے جہاں سلیمان بن قتلمش کو فائدہ ہوا اور اس کے لشکریوں کے حوصلے اور ولولے جوان ہو گئے، وہاں مسلم بن قریش کے لشکر میں ایک طرح کی افراتفری پھیل گئی، جس کے باعث مسلم بن قریش ہمت ہار بیٹھا اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ حلب سے نکل کر انطاکیہ پر حملہ آور ہوتے وقت مسلم بن قریش نے اپنے پیچھے اپنی حکمرانی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ایک عباسی امیر ابن حسین کو مقرر کیا تھا۔ سلیمان بن قتلمش کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد مسلم بن قریش نے بڑی تیزی کے ساتھ حلب کا رخ کیا۔ اپنے آگے آگے اس نے کچھ قاصد روانہ کیے اور حلب میں ابن حسین کو پیغام بھجوایا کہ اس کے پاس حلب میں جو لشکر ہے اسے لے کر باہر نکلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلیمان بن قتلمش حلب کی دیواروں تک میرا پیچھا کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو حلب کے نواح میں کم از کم اس پر حملہ آور ہو کر میں اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو محفوظ کر سکوں۔ لیکن مسلم بن قریش کی بدقسمتی کہ اس کے بھیجے ہوئے قاصد ابھی حلب میں ابن حسین کے پاس پہنچے بھی نہ تھے کہ راستے میں سلیمان بن قتلمش نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اسے جا لیا اور مسلم بن قریش اور اس کے ساتھ جس قدر بھی اس کے ساتھی تھے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چچا سلیمان بن قتلمش نے حلب کے حکمران مسلم بن قریش کا خاتمہ کر کے انطاکیہ کو حلب کی ترکتاز سے محفوظ کر دیا تھا۔ ایک روز زوبا انطاکیہ کے قصر کے تاجکستان میں بڑی پریشانی اور بڑی بے چینی میں ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف ٹہل رہی تھی کہ سکونتی حصے سے غریاد نکلی۔ ایک پھلدار پودے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر تھوڑی دیر وہ بڑی بے چینی میں ٹہلتی رہی، زوبا کی طرف دیکھتی رہی۔ آخر کھنکارتے ہوئے اس نے اپنی موجودگی کا جب احساس دلایا تب زوبا ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ غریاد مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر بڑے پیار سے وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، زوبا میں نے ایک نئی بات سنی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اماں مجھے بتا رہی تھیں کہ تم نے کہیں سے ان سے کہا ہے کہ یہاں انطاکیہ میں تمہارا جی نہیں لگتا۔ غریاد کے سوال پر زوبا کی گردن جھک گئی، منہ سے کچھ نہ بولی، بس خاموش رہی۔ غریاد نے پھر اسے مخاطب کیا، میری عزیز چھوٹی بہن، یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ میں تو تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتی ہوں کہ کیا انطاکیہ میں کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے جو تمہارا جی یہاں نہیں لگتا؟ کیا کسی نے تمہاری تباہ کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے جو تم انطاکیہ سے فرار ہونا چاہتی ہو؟ یا انطاکیہ سے باہر تم کسی کو چاہنے لگ گئی ہو اور کسی سے محبت کرنے لگ گئی ہو جس کی بنا پر انطاکیہ میں تمہارا جی نہیں لگتا؟ دیکھو، میں تمہاری نسبی بہن نہ سہی، لیکن حالات اور وقت نے ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ ضرور قائم کر دیا ہے۔ اس رشتے کے تحت میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اپنا کوئی بھی راز مجھ سے چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دو گی تو یاد رکھنا اس میں تمہاری بھلائی اور بہتری ہے۔ زوبا نے پھر کوئی جواب نہ دیا، گردن جھکا کر زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ غریاد نے پھر اسے مخاطب کیا، دیکھو وقت ضائع نہ کرو، تمہارے دل میں جو خلجان اٹھ رہا ہے اسے نکال کر باہر رکھ دو، تمہارے دل میں جو راز منکشف ہونا چاہتے ہیں انہیں عیاں کر دو۔
हल्की फुल्की हो जाओगी। मेरे सामने अपना मुद्दा कह दो। क्या तुम किसी को चाहती हो, किसी से मोहब्बत करती हो? ज़ोबा ने चौंकने के अंदाज में गरियाद की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरी बहन तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। अंताकिया में किसी के बगैर मेरी हालत, बाग में हाथ बंदी खुशबू, वक्त के मक्तल में गीले आंचल, चाहतों की लय पर बिछड़े मानी से भी बदतर होकर रह गई है। मेरी बहन, ये माहो अंजुम की सना, कहकशां की बहारों की सहर, सबा का तलिस्म मुझे वक्त की चाहत भरी सदाओं की तरह इनकी तरफ ले जाता है। उनकी मोहब्बत ही मेरे लिए लम्से ताज़ा और मरहम नौरूज़ साबित हो सकती है। मेरी बहन, उनका मतीन लहजा, उनकी खुद एतमादी, उनकी नबीतुली चाल, उनके उठने का अंदाज मेरी जान का रोग बन के रह गया है। जब से मैंने बलूगत में कदम रखा है, मैंने पहली बार उन्हें चाहा है, और अब वही मेरे लिए सुबह काज़िब में धुंध के तन्हा चमकते सितारे से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उनकी शख्सियत के अंदर मेरे अंदर खामोश मोहब्बत, दबी दबी चाहत के चिराग रोशन है। अब वही मेरी ज़िंदगी का इर्तकाज़, उफ़क़ का रोशन सितारा और मेरी ज़ीस्त के हाशियों की चाहत का शफ़क़ है। काश उन्हें कोई बता दे कि उनके बिना मैं नर्म दिलों की उजड़ी उजड़ी मांग, सुलगती रेत पर लिखी तहरीर पर शराबों का समंदर, भूले बिसरे गीतों की गिरियाजारी हूँ। उनकी बिना मेरी ज़ात जहन्नमज़ार होकर रह जाएगी। काश कोई उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दे कि अब वही मेरे लिए विसाल रुतों की पहली दस्तक, रफ़ाक़तों का सुनहरी सूरज हैं। वो मेरे लिए गंभीर अंधेरों में चाहत के जुगनू हैं। काश कोई उन्हें यह खबर कर दे कि मेरा मरमरी जिस्म, भरे गाल, गुदाज तन, बेमिसाल हुस्न, मेरे जमाल का पुरफ़शाना, मेरे जमाल की पुरफ़शानी, मेरी चूड़ी की खनक, मेरे बिस्तर की महक, मेरा रेशमी तबस्सुम, मेरा हरीरी जिस्म, फूल चेहरा, सितारा सी जबीन उनके बग़ैर आतिश हिजरा, पामाल और पुरशोब, नाउमीदियों और क़ैर मज़ल्लत से भी ज़्यादा बदतर और हौलनाक हैं। ज़ोबा जब खामोश हुई तो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए हल्का सा एक कहकहा गरियाद ने लगाया। फिर ज़ोबा को मुखातिब करते हुए कहने लगी, तुमने बड़े उम्दा, अच्छे और पुरकशिश अल्फाज में अपना मुद्दा बयान किया है, अपनी ज़ात की हालत अयां कर दी है, लेकिन इस कदर लंबी चौड़ी तमहीद बांधने के बावजूद तुमने ये तो बताया ही नहीं है, ये तो इंकशाफ ही नहीं किया कि वो कौन है जो तुम्हारी चाहत और मोहब्बत का मरकज़ है। कहाँ है, कैसे रेशमी धागों की तरह तुम उसकी मोहब्बत में उलझ के रह गई? गरियाद की इस गुफ्तगू से ज़ोबा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, गरियाद मेरी बहन, तुम जानबूझकर क्यों मेरी ज़बान से उगलवाना चाहती हो? जिन्हें मैंने पसंद किया है, जिनसे मैंने मोहब्बत की है, उन्हें तुम भी अच्छी तरह जानती हो। गरियाद ने फिर हल्का सा कहकहा लगाया और कहने लगी, अगर तुम्हारा इशारा अमीर अरसलान की तरफ है तो फिर मैं समझती हूँ कि अमीर अरसलान इंतहा दर्जे का खुशकिस्मत इंसान है जिसे तुम जैसी खूबरू लड़की की मोहब्बत मैसर आ रही है। गरियाद के इन अल्फाज पर ज़ोबा चौंकी। फिक्रमंदी के अंदाज में उसने ज़ोबा की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरी बहन, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? तुम जानती हो कि अमीर अरसलान ने अमरे मूसा के एक नायब जिसका नाम कारजोन था, उसको उसके सैकड़ों साथियों समेत हलाक कर दिया था। अमरे मूसा के एक और नायब ने, जिसका नाम ज़करिया था, यहाँ अंताकिया में क़याम कर रखा है। जिस वक्त उस ज़करिया बल्खी को खबर हुई कि अमीर अरसलान ने कारजोन और उसके सैकड़ों साथियों समेत उसे मौत के घाट उतार दिया है, तो यहाँ अंताकिया में क़याम के दौरान उसने अपने चंद जानिसारों के साथ कसम खाई थी कि वो अमीर अरसलान को अपने हाथों से मारेगा। ये बातें उस वक्त ल्यूकस ने अमीर अरसलान को कहीं जब अमीर ने अंताकिया को फतह कर लिया। इस सिलसिले में ल्यूकस ने अमीर को ज़करिया बल्खी की तरफ से मोहतात रहने की भी ताकीद की थी। इन सारी बातों में अब्बा भी शामिल थे। उन्होंने मुझसे इन बातों का जिक्र किया था, लेकिन मैंने आगे किसी से इनका जिक्र नहीं किया। आज अमीर अरसलान के मुतालिक तुम्हारे रुझानात और तुम्हारे ख्यालात को सुनकर मैंने तुम पर इन खदशात का इजहार कर दिया है। इन सारे खतरात की वजह से मैं खुद ख्याल करती हूँ कि हमें वक्त ज़ाय किए बगैर अंताकिया से निशापुर का रुख करना चाहिए और अमीर अरसलान की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। गरियाद रुकी, फिर ज़ोबा को मुखातिब करते हुए वो कह रही थी, ज़ोबा मेरी बहन, तू जानती है अमरे मूसा के गिरोह में ज़्यादातर खूंखार यहूदी शामिल हैं। ये जहाँ मशरक़ी औरतों के दिल फरेब हुस्न के दिलदादा हैं, वहाँ शराबों की तहरीस भी रखते हैं। इनके यहाँ रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। बच्चों को माओं की छातियों पर कत्ल करना, औरतों के पेट चाक करना, मुसलमानों का कत्लेआम करना इनके लिए रोज़मर्रा के फ़िल से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। इनसे हर तरह के बुरे काम की उम्मीद रखी जा सकती है। न जाने ये लोग कैसी आदत और किस किस्म के अयूब और औसाफ से आरास्ता हैं कि इनके यहाँ किसी भी मजहब के अकायद और मिल्लत के मदार का कोई एहतराम नहीं है। ये हर वक्त अपने शजरा इकबाल ही की खातिर हर काम में अमल दखल देने पर तैयार हो जाते हैं। बज़ाहिर सादा बदवी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन अंदर से खूनी किस्म के बेदर्द कारकुन हैं। अमरे मूसा के इन खूंखार साथियों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा अहम हो गया है और फर्जंदाने तौहीद ही इन परस्ताराने बातिल की हौलनाक यलगार को रोक सकते हैं। मैं समझती हूँ सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी एक बुलंद हिम्मत, कवी इरादों का मालिक है।
سپاگری کی قابلیت بھی انتہا درجے کی رکھتا ہے، اور پھر جیہون اور سیخون سے دجلہ و فرات اور دجلہ و فرات سے نیل کے ڈیلٹا تک سب لوگ جانتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی زبردستوں کے لیے برق کی سونتی ہوئی تلوار، زیر دستوں کے لیے حرز جاں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اپنی جامع اور مربوط قوت کو استعمال کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن سلطان امر موسیٰ کے خبض باطن کو مٹا کے رکھے گا۔ میں نے تم پر خدشات کا اظہار تو کر دیا ہے، لیکن میری بہن تم زیادہ فکر مند نہ ہونا۔ غریاد نے بڑے پیارے انداز میں زوبا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بہن تو جانتی ہے امیر ارسلان سلطان ملک شاہ کی سونتی ہوئی تلوار ہے۔ وہ ایک درویش صفت مجاہد اور عمدہ فرزند جلیل ہیں۔ ایسے لوگ اپنے جوان حوصلوں کی وجہ سے اپنی ہمت کو ابدگیر، اپنی جواں مردی کو ازلگیر بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی شجاعت کے بلبوتے پر کراں تا کراں کی حدود کو پھانگتے ہوئے بے کراں اور جاویداں ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے امر موسیٰ کی بستیاں مٹانے والے اور آبادیاں جلانے والے ساتھیوں کا سلطان اور اس کے سالار حال بہت بدحال کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے غریاد رکی، پھر سوچتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، زوبا میری بہن تم فکر مند نہ ہونا، میں ابھی جا کے اس موضوع پر ابا سے بات کرتی ہوں۔ تم مجھ سے ذرا علیحدہ ہو جانا تاکہ خلوت میں مجھے ابا سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، اور پھر میں ابا سے یہ بھی کہوں گی کہ جلد کوئی مناسب موقع جان کر امیر ارسلان سے اس موضوع پر بات کریں۔ مجھے امید ہے ہمارا کام ہو جائے گا۔ چلو اب اندر چلتے ہیں۔ غریاد کی اس گفتگو سے زوبا مطمئن ہو گئی، پھر دونوں عمارت کے سکونتی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سلطان ملک شاہ سلجوقی کی سلطنت میں ایک اور بہت بڑی تحریک نے بھی پروان چڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ حسن بن صباح کی تحریک تھی۔ حسن بن صباح نے مصر سے اٹھ کر اصفہان شہر میں آ کر پناہ لے لی تھی۔ یہ شہر جو اپنی حسین مسجدوں کی وجہ سے مشہور تھا، کبھی صفویوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ اسے بابل کے بادشاہ بنو نصر نے یہودیوں کا گھر بسانے کے لیے آباد کیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا۔ اس شہر کے اندر ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ نما عمارت تھی۔ اس کے علاوہ شہر کے گرد فصیل تھی جس پر 4 دروازے اور 100 مینارے تھے۔ شہر کے قرب و جوار میں چاندی، تانبے، جست اور سونے اور چاندی کی کانیں تھیں۔ بعد میں یہ شہر عثمانیوں کے قبضے میں آیا، پھر غزنیوں نے اسے اپنے قلمرو میں شامل کر دیا۔ مغلوں کے حملے کے دوران شاہ خوارزم جلال الدین منگو کے زیر کمان اس شہر کے دیواروں تلے ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ بعد میں یہ شہر منگول سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تیمور لنگ نے یہاں لگ بھگ 70,000 شہریوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد کئی حکمرانوں نے یہاں کے باشندوں کا قتل کیا، یہاں تک کہ نادر شاہ کے عہد میں جا کر اس شہر میں کہیں امن و امان قائم ہوا۔ تاریخ کے اوراق میں اس شہر کو پہلی بار کسی حکومت کا مرکزی شہر بننے کا شرف عباس اول کی عہد میں حاصل ہوا۔ اس نے اس شہر کو خوبصورت بنا دیا۔ اس نے دریائے زندہ رود پر کئی خوبصورت پل تعمیر کرائے، ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کرائی۔ شاہ صفی اول نے اس پر چاندی کے پترے چڑھائے۔ بعد کے کئی حکمرانوں نے یہاں خوبصورت عمارتیں تعمیر کرائیں جن میں شاہی محلات، کاروان سرائے، قلعے اور مدرسے شامل تھے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سلطان ملک شاہ سلجوقی جیسے باجبروت حکمران کے دور میں اس قسم کی سازشیں اور تحریکیں کیسے جنم لیتی رہیں؟ اس کا مورخین جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے باپ سلطان الپ ارسلان نے کچھ وجوہ کی بنا پر خبر رسانی کا محکمہ توڑ دیا تھا اور تمام وقائع نویسوں اور سراغ رسانوں کو برخاست کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے ملک شاہ نے بھی اس ضروری محکمے کا احیاء نہ کیا، چنانچہ ملک میں جو واقعات ہوتے تھے ان کی اطلاع سلطان کو بہت دیر سے ملتی تھی، اور پھر اسماعیلیوں کی خفیہ تحریک کا پتہ چلنا تو اور بھی مشکل تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسن بن صباح نے اندر ہی اندر اپنی جڑیں پکڑ لیں اور دن بدن اس کی تحریک زور پکڑتی چلی گئی۔ بہرحال حسن بن صباح نے اصفہان میں بابل کے قدیم حکمرانوں کی بنائی ہوئی ایک انتہائی کہنہ عمارت کے اندر قیام کر لیا تھا۔ اس کے پیچھے چونکہ مصر کی باطنی حکومت تھی جس سے اس نے کافی دولت سمیٹ لی تھی، اور اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے حسن بن صباح نے قدیم دور کی اس عمارت کو خرید کر وہاں اپنا مستقر بنا لیا۔ اصفہان کے اندر کسی کو شک و شبہ نہ ہو سکتا تھا کہ اس بوسیدہ اور قدیم عمارت کے اندر ایک ایسی تحریک جنم لے رہی ہے جو آنے والے دور میں قتل و غارت گری کی ساری حدود پھلانگ جائے گی۔ اصفہان کی اس قدیم عمارت میں قیام کے بعد حسن بن صباح نے اپنے بہت سے جانثاروں کو وہاں جمع کر لیا جو اصفہان اور اس کے گرد و نواح میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی اسے خبریں دینا شروع کر چکے تھے۔ حسن بن صباح ایک روز اس قدیم عمارت کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے علاقوں میں باطنیوں کا سب سے بڑا دائی شیخ عبد المالک بن عطاش اس عمارت میں داخل ہوا۔ اس کے آنے کی اطلاع حسن بن صباح کے آدمیوں نے حسن کو کر دی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر حسن بن صباح بڑے پرجوش انداز میں باطنی تحریک کے کبیر شیخ عبد الملک بن عطاش کا استقبال کرنے آیا۔
हसन बिन सबा इब्ने अत्ताश को लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ जिसमें वो पहले से बैठा हुआ था, और उसके जानिसार उसके कमरे के अतराफ में फैल गए।